قرآن کریم کی ایک آیت جو تکرار کے ساتھ آئی ہے قرآن کریم میں 3 بار، اس پر ہم بات کر رہے تھے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ ہمارے پاس جو دینی جماعتیں، دینی قیادتیں، مذہبی تحریکیں جتنی پچھلی صدی میں اور اس صدی میں جاری ہیں، ان کی ناکامی کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے فرد کو تیار نہیں کیا، ان کا تزکیہ نہیں کیا۔ اور دوسری بات جو آپ نے بہت اہم فرمائی تھی وہ یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو میتھڈولوجی اس پر عمل نہیں ہوا۔ آج ہمیں آگے بڑھنا ہے، امت مسلمہ کو وہاں جانا ہے جو اللہ کو، اللہ کے رسول کو اور قرآن کریم کو مطلوب ہے، طریقہ کار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انیس صاحب، سب سے پہلے ہمیں یہ معین کرنا چاہیے کہ ہمارا اصل پریسائز موضوع کیا ہے۔ احیاء اسلام، اگر اس کا مطلب ہو اسلام کا بحیثیت مذہب احیاء، تو وہ تو ہو رہا ہے، اور بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے، مسلمانوں کے اندر بھی ہو رہا ہے۔ اب جس قدر آپ کو مسجدیں آباد نظر آتی ہیں اور جتنے اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ اور نوجوان بھی بڑی تعداد میں مسجدوں میں نظر آ رہے ہیں، حج اور عمرے کا جو آمد و رفت کا معاملہ ہے، یہ سب دیکھیے، آج کل اعتکاف کا جو شوق اور ذوق ہے اس کو دیکھیے، اور مزید یہ کہ آج دنیا بھر میں مانا جا رہا ہے کہ اسلام از دی فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن، مغرب میں بھی پھیل رہا ہے، لیکن بحیثیت مذہب۔ ہمارا اصل موضوع ہے اسلام کا احیاء بحیثیت دین، اور اس میں مراد کیا ہے؟ اسلام ایک پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم کی حیثیت سے یہ وہ چیز ہے کہ جو اصل میں جس کو دنیا میں ہم عام اصطلاح میں ریولوشن کہتے ہیں، انقلاب، جس کے لیے رسول آئے تھے۔ یہ آئے اس لیے کہ مذہبی تبدیلی کو کبھی انقلاب نہیں کہا گیا۔ تاریخ انسانی میں سب سے بڑی مذہبی تبدیلی 4 صدی عیسوی کے اندر ہوئی تھی، جب رومن امپائر یک لخت جو ہے وہ عیسائی ہو گئی، پوری کی پوری رومن امپائر، لیکن آج تک کسی نے اسے ریولوشن کے نام سے تعبیر نہیں کیا۔ ریولوشن یا فرینچ ریولوشن تھا جس میں سیاسی نظام بدلا، یا بولشوک ریولوشن تھا جس میں معاشی نظام بدلا۔ ٹھیک ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب جو ہے وہ موسٹ پروفاؤنڈ تھا، اس میں سارے ایسپیکٹس موجود تھے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی بات کٹ گئی تھی، دین اور مذہب۔ ہمارا دین ہے، اسلام مذہب نہیں، یہاں بات جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسلام کا احیاء بطور دین از نتھنگ شارٹ آف اے ریولوشن، اور میں بتا رہا تھا کہ دنیا کے جتنے دوسرے بڑے ریولوشن ہیں وہ جزوی تھے۔ موسٹ پروفاؤنڈ اور ہمہ جہت ریولوشن وہ تھا جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کیا، اور یہ دنیا مانتی ہے، دشمن مانتے ہیں۔ اس کی گواہی ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے دے دی دی 100 نامی تصنیف میں، من رائے نے دی تھی بہت عرصہ پہلے۔ بہرحال دوسرا جو یونیک جو معاملہ ہے اس انقلاب محمدی علیہ صاحب الصلوۃ والسلام کا، کہ یہ ایک ہیومن لائف سپین میں مکمل ہوا ہے۔ ایک فرد واحد دعوت دینے کے لیے کھڑا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ اسٹریٹ پریچر بھی تھا، مکہ مکرمہ کے اندر دعوت دے رہا تھا، تبلیغ کر رہا تھا، اور وہی پھر مدینے کے دور میں آ کر وہی سپہ سالار بھی ہے، اور وہی صدر مملکت بھی کہہ دیجئے، ہیڈ آف دی اسٹیٹ بھی ہے۔ اس اعتبار سے اگر کوئی شخص سمجھنا چاہے دیانتاً کہ ریولوشنری پروسیس کہتے کسے، تو اس کی سورس صرف اور صرف سیرت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میں نے وہاں سے جو کچھ اخذ کیا ہے، میں نے 6 سٹیپس ہے ریولوشنری پروسیس کے کہ جو اخذ کیے ہیں حضور کی سیرت سے، لیکن میں اس وقت ان کو تقسیم کر رہا ہوں 2 میں۔ ایک مرحلہ ہے ایک انقلابی جماعت کی تشکیل اور تنظیم، دوسرا مرحلہ ہے پھر اس انقلابی جماعت کا اس موجودہ نظام کو اور اس کی جو بالا تر طبقات اس میں ہوں اور جو بھی اس کے اندر برسر اقتدار لوگ ان سے ٹکراؤ، تصادم۔ جہاں تک پہلا مرحلہ ہے وہ ہمیں مکہ مکرمہ میں اس کے سیلینٹ فیچرز نظر آتے ہیں۔ نمبر 1، ظاہر بات ہے کہ پہلا کام یہ ہے کہ جو انقلابی فلسفہ ہے اس کو ذہنوں میں راسخ کیا جائے۔ اسلام کا انقلابی فلسفہ ایمان ہے۔ اس ایمان کے 2 اسپیکٹس ہیں، ایک ہے اس میں یقین کی گہرائی، یقین اللہ کی ہستی پر، اللہ کی صفات پر، قیامت پر اور روز جزا پر، حساب کتاب پر، رسالت پر، نبوت پر، قرآن پر، یقین، صرف عقیدہ نہیں۔ نمبر 2، اس کے ایک انٹلیکچوئل ڈائمنشن ہے، اس میں ایک وسعت ہے فکری اور نظری، خاص طور پر ایمان باللہ کا جو پہلو ہے
کہ اس کا کیا تعلق ہے سیاست کے ساتھ، وہ یہ ہے حاکم صرف اللہ ہے، ان الحکم الا للہ، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی متعال آزری۔ انسان سب کے سب اللہ کے بندے ہیں، کسی کو کسی دوسرے پر برتری حاصل نہیں ہے، سب کے سب برابر ہو کر اللہ کے بندے بن جائیں، حاکم صرف وہ ہے، اور شریعت دینے والا اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ کہ جیسے حاکمیت صرف اللہ کی ہے، ملکیت مطلقہ بھی اللہ کی ہے، جیسے کہ حاکمیت کی بجائے انسان کے لیے خلافت ہے، اسی طرح ملکیت کی بجائے انسان کے لیے جو ہے وہ امانت ہے۔ این امانت چند روزہ نزد ماست، در حقیقت مالک ہر شے خداست۔ اور اس کی پھر اکویٹیبل ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ پھر اسلامی نظام کے ذریعے سے دولت کی ہوتی ہے۔ تیسری مساوات انسانی، پیدائشی طور پر سب اللہ کے بندے، سب اللہ کی مخلوق، سب آپس میں برابر ہیں، ایک ہی انسانی جوڑے کی نسل سے ہیں، لہذا ان میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی عرب کو اجمی پر، کسی اجمی کو عرب پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ بس کسوٹی ہے تو تقویٰ۔ اچھا، ان اصولوں کے اوپر ایک ذہن تیار کرنا اور یقین والا، یہ پہلا مرحلہ تھا جو حضور نے کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا مرحلہ، جن لوگوں میں واقعی یہ یقین پیدا ہو گیا ہو انہیں منظم کر کے ایک جماعت بنانا۔ اچھا، اس وقت اس کا ٹیسٹ کیا تھا کہ واقعی یقین پیدا ہو گیا؟ اس وقت یہ تھے کہ کافرانہ مشرکانہ ماحول میں جیسے ہی کوئی شخص کہتا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اسے مار پڑنی شروع ہو جاتی تھی۔ تکالیف آ رہی ہے، مصائب آ رہی ہے، پرسیکیوشن ہو رہی ہے، ٹارچر ہو رہا ہے، مختلف طبقات کے ساتھ مختلف معاملہ تھا، سب سے زیادہ غلام پس رہے تھے، نوجوان پس رہے تھے، اور بچا ہوا کوئی بھی نہیں تھا۔ تو جو اس میں ثابت قدم رہ گیا، گویا کہ اس کا ایمان، اس کا یقیناً اس نے ٹیسٹ پاس کر دیا۔ آج کے دور میں اگر ہمیں وہی کام کرنا ہے، ظاہر بات ہے آج کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے پر تو کوئی مار نہیں پڑتی، بلکہ اگر آپ کوئی لمبی سی 1000 دانے کی تسبیح لے کر چوک میں بیٹھ جائیں اور نعرے لگانے شروع کر دیں لا الہ الا اللہ کے، تو لوگ تو آپ کے پاس آ جائیں گے، دودھ جلیبی پیش کریں گے، آپ کے ہاتھ پاؤں دابیں گے۔ تو یہاں کیا شرط ہے؟ شریعت پر عمل۔ اس وقت شریعت نہیں تھی، اس وقت تو کوئی شے حرام نہیں تھی، نہ سود حرام تھا، نہ شراب حرام تھی، نہ یہ نماز کا بھی 5 وقتہ نظام میں نہیں آیا تھا، یہ ساری چیزیں نہیں تھی۔ آج شریعت ہے۔ آج جب تک کہ جس شریعت کے جتنے حصے پر عمل کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، اگر نہیں کر رہا ہے کوئی شخص تو پھر وہ اس ایمان سے خالی ہے، جس اس ایمان کی سے ہم بات خالی ہے۔ کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، جہاں آپ کی بات کٹی تھی، آپ نے یہ فرمایا تھا کہ ہمارے دلوں میں ایمان تو ہے، لیکن وہ ایمان نہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مطلوب ہے۔ آپ کی بات جاری رہے گی۔ جی، میں نے عرض کیا تھا کہ وہ ایمان جس کی گہرائی بھی ہو، یقین، اور جس میں ایک فکری وسعت بھی ہو، جس سے کہ خاص طور پر انسانی زندگی کے جو اجتماعی پہلو ہیں، سیاسی، معاشی اور معاشرتی، ان پر جو روشنی پڑتی ہے، اس کا بھی شعور ہو۔ ٹھیک ہے، مطلب ہماری اگلا زندگی مرحلہ جو ہے جی وہ ہے تنظیم کا، جی اور ظاہر بات ہے کہ یہ تنظیم کو ڈھیلی ڈھالی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ انقلاب برپا کرنا ہے، اور ظاہر بات ہے وہ جو بھی ایگزسٹنگ سسٹم ہے اس میں جو برسر اقتدار طبقات ہیں، ان کے مفادات ہیں، ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں، پریولیج کلاسز ہیں، یہ وہ طبقات ہیں، دے آر باؤنڈ ٹو ریزسٹ ایٹ اینی کاسٹ۔ نظام کہنا کے پاس مانو یہ معرض انقلاب میں ہے، گارڈ اپ یور لائنس اینڈ کم اینڈ فیس دیم۔ تو یہ ظاہر بات ہے کہ جو تصادم ہونا ہے تو وہ کوئی جو ہے ہجوم نہیں کر سکتا اس کو، اس کے لیے ایک منظم جماعت جس کا ڈسپلن فوج کی طرح کا ہونا چاہیے۔ جیسے فوج کے لیے یہ آپ کہتے ہیں محاورے کی زبان میں لسن اینڈ اوبے، بعین ہی یہ قرآن اور حدیث کی اصطلاح ہے، سمع و طاعت، فاسمعوا واطیعوا، لسن اینڈ اوبے، اور اسی کی بیعت حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے لی، جس کا میں اپنی ایک گزشتہ گفتگو میں پورا متن بھی آپ کو سنا چکا ہوں۔ تو ظاہر بات ہے کہ اس طرح کی منظم جماعت بیعت کی بنیاد کے اوپر قائم کرنا یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ تیسرا مرحلہ تزکیے کا ہے۔ تزکیے سے مراد اصل میں کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ کوئی روحانی کیفیات وارد ہو جائیں اور مکاشفات شروع ہو جائیں، یا اس سے جو ہے وہ ایسی چیزیں ظاہر ہونے لگ جائیں، خرق عادت جو ہیں، کرامات کا ظہور ہو جائے، نہیں، بلکہ انسان کی انٹینشن میں، اس کی نیت میں، اس کے مقصد میں سوائے اللہ کی رضا اور آخرت کی فلاح کے اور کوئی شے شامل نہ رہ جائے۔ ٹھیک ہے، الحب للہ والبغض للہ۔ جی، اور یہ کہ مقصود مقصود نہ دنیاوی دولت، نہ مال غنیمت،
شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. یہ نیت کی پاکیزگی جس کا کہ انتہائی مثال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک واقعے میں آتی ہے. ایک جنگ میں آپ کا دو بدو مقابلہ ہوا، آپ غالب آ گئے اپنے کافر دشمن پر اور اس کے سینے پر سوار ہو گئے، اور اپنا خنجر اس کے سینے میں بھونکنے والے تھے کہ اس نے آپ کے منہ پر تھوک دیا. اب آپ کھڑے ہو گئے چھوڑ کر. وہ حیران ہوا. ٹو ایڈ انسلٹ ٹو انجری، میں نے تو یہ کیا تھا، انسلٹ بھی کی ہے، پھر بھی کیوں، کیا ہوا؟ فرمایا میں تمہیں قتل کر رہا تھا صرف اللہ کے لیے، میری کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی. اب یہ ہے کہ میرے اندر ایک انتقام کا جذبہ بھی پیدا ہوا ہے، تم نے میری بے عزتی اور توہین کی ہے. اب اگر میں کرتا تو وہ خالص لوجہ اللہ نہ ہوتا. اس درجے کا تزکیہ، اور اس کا ذریعہ کیا ہے؟ یہ کوئی کرسچین مسٹیسزم والا نہیں ہے کہ نفس کو کچل دو بری طریقے سے اور باقی نہ رہنے دو نفس کے اندر. نہیں، دین تو کہتا ہے کہ ان نفس کا علیہ کا حق، تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، اس کی بھی ادائیگی کرو، جائز طریقے سے کرو. روحانیت نہیں ہے اس میں رہبانیت نہیں ہے، اس میں نیو پلاٹنزم یا جو انڈین مسٹیسزم اور جو وہاں کے ہیں وہ بھی نہیں ہے، بلکہ دو چیزیں ہیں. اس میں کیا ہے؟ قیام اللیل، رات کی نیند کی قربانی دے کر کھڑے ہونا. یہ نفس کے تقاضوں پر اپنے آپ کو قابو یافتہ کرنے کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے. ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. اور یہ کہ اس میں قرآن پڑھتے رہو، رتل القرآن ترتیلا، قرآن کو اسے اور اتارو اپنے اندر، اور اتارو، ہیمر اٹ ڈاؤن، ہیمر اٹ ڈاؤن، ہیمر اٹ ڈاؤن. میں یہ کہا کرتا ہوں کہ دل کی گہرائی کا کوئی اندازہ ممکن نہیں ہے. جیسے کہ سلطان العارفین نے جو بات کہی ہے، بڑی پیاری کہی ہے سلطان باہو نے رحمۃ اللہ علیہ، دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیاں جانے ہوں. یہ دل جو ہے انسان کا، یہ تو سمندروں سے بھی زیادہ گہرا ہے. اس کی گہرائیوں میں یقین اتارتے چلے جاؤ، اور اتارو اور اتارو اور اتارو. ٹھیک ہے. اور ڈاکٹر صاحب، قلوب المؤمنون عرش اللہ، مومنوں کا جو قلب ہے وہ اللہ کا عرش ہے. خواتین و حضرات، اس وقت ہم جا رہے ہیں بریک کی جانب.